اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کوئی اگر کافر ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کو، کسی بھی اور مذہب کو فالو کرتا ہے، آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، آپ اس کی مدد نہ کریں، آپ اس کا تعاون نہ کریں. دیکھیں انسانیت کے ناطے اسلام میں ہمیں حکم ہے، انسانیت تو کیا، ہمیں تو جانوروں کی مدد کرنے کا حکم ہے. مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت اس لیے فرما دی تھی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. تو انسان اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. بھوک جس طرح مسلمان کو لگتی ہے اسی طرح غیر مسلم کو لگتی ہے، ضرورت جس طرح ایک مسلمان کی ہوتی ہے اسی طرح غیر مسلم کی ہوتی ہے. لیکن شریعت نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے کہ بھائی زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے، آپ اس کی صدقات کے ذریعے مدد کر لیں، آپ اس کو ہدیہ دے کر اس کی مدد کر لیں. لہٰذا اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کوئی ویلفیئر ہاسپٹل ہے، کوئی ویلفیئر تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس سے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ تحقیق کرنا لازم ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر آپ نے تحقیق کر لی اور آپ کی تحقیق کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ نے تحقیق کی ہی نہیں، آپ نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی بلکہ اٹھا کے دے دی اور کوئی تحقیق نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو یہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا جب آپ کسی بھی زکوٰۃ دینے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت فقیر کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو تملیک کہا جاتا ہے، اس کی آنرشپ میں ٹرانسفر کرنا ضروری ہے. اب اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو چاول کی دیگ منگوائی اور منگوا کے سب کو بٹھایا، بھائی آپ کھانا کھا لو، اس سے اور آپ نے نیت کر لی کہ یہ ایک دیگ میری زکوٰۃ میں چلی گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور اب وہ آپ کو قرض نہیں دے رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، تو آپ اپنا جو قرض ہے اس زکوٰۃ کی نیت سے معاف نہیں کر سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے آپ کو زکوٰۃ کی نیت میں معاف کر دیا. زکوٰۃ دینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہو زکوٰۃ دینے کی، یا جس وقت آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ کا فنڈ الگ کیا تھا وہ الگ کرتے وقت آپ نے نیت کی تھی کہ یہ میں نے زکوٰۃ کا فنڈ الگ کر دیا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا، پیسے آپ نے ویسے ہی دے دیے، بعد میں آپ کو خیال آیا یا آپ سے کسی نے پوچھا یار یہ آپ زکوٰۃ دی تھی یا صدقہ تھا، تو آپ نے کہا زکوٰۃ، اور دیتے وقت بھی آپ کی نیت نہیں تھی اور اس کو سیگریگیٹ کرتے وقت بھی آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے قرضہ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو رقم دے دیں، آپ اس کو کہیں بھائی یہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے، اور بعد میں آپ اس کو کہیں بھائی آپ میرا قرضہ مجھے واپس کر دیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو آپ کا قرضہ بھی واپس مل جائے گا. فلاحی اداروں سے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن فلاحی اداروں کو آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو بدعقیدہ ہیں، جن کی نظر میں زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ہمارے بہت سے مسلمان لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم موجود نہیں ہے زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کا. مثال کے طور پر وہ زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی دے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کسی مستحق کے نصاب یعنی کسی ایسے شخص کو بھی دے رہے ہیں جس پہ خود زکوٰۃ فرض ہے، وہ کسی ایسے شخص وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے اور کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم موجود نہیں ہے اور اس میں تملیک کا وہ ایلیمنٹ نہیں پایا جا رہا، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ جس فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، پہلا سوال جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ کیا زکوٰۃ کے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم ان کے پاس موجود ہے. مستند علماء کرام کی نگرانی میں ان کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے کہ کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، کہاں نظر کے پیسے لگتے ہیں، کہاں صدقہ فطر لگتا ہے، کہاں پہ جناب صدقہ لگتا ہے، کہاں پہ عطیات کے پیسے لگتے ہیں. اگر ایسا کوئی میکینزم ان کا موجود ہے تب تو آپ بالکل ان کو تسلی کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی میکینزم ان کا موجود نہیں ہے تو خدا را آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صدقات کے ذریعے آپ اگر ان کو سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، صدقات کے ذریعے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ایسے اداروں کو نہیں دینی چاہیے